بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکن CIA کے دو معمولی افسران وہ سزا ختم نہیں کرا سکتے۔ معمولی نہیں، وہ بہت بڑے افسر ہیں۔ میری تسلی کے لیے انہوں نے مجھے اپنے شناخت نامے تک دکھائے تھے۔ ان میں سے ایک CIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دوسرا انسپیکٹر ہے۔ انہوں نے آپ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ چوتھے روز انہیں میرا فیصلہ سننے کے لیے آنا تھا، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ مسز غنی کے سینے میں چھپی ہوئی کہانی انتہائی سنسنی خیز اور بھرپور ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا چوتھے روز فون آیا تھا۔ انسپیکٹر نے معذرت کرنے کے بعد میرا فیصلہ جاننا چاہا تو میں نے اس سے مہلت لے لی تھی۔ ان کی تجویز حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ ان سے انکار کریں گی تو وہ آپ کو بلیک میل کریں گے۔ کچھ نہ بن سکا تو مجھے انکار کرنا ہی پڑے گا۔ غنی پہلے ہی اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں، وہ مجھے کس بات پر بلیک میل کر سکیں گے؟ اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی اور تیوریوں پر ہلکے سے بل پڑ گئے تھے۔ آپ بھول رہی ہیں کہ انہوں نے فرق کے بارے میں تحقیقات شروع کر کے آپ کے دروازے پر دستک دی ہے۔ اب انکار کریں گی تو وہ فرق کو ہیروئن کے ایک سزا یافتہ پاکستانی اسمگلر کا بیٹا قرار دے کر امریکہ سے نکال دیں گے اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ اسی طرح لوگوں کی کمزوریاں تلاش کر کے دشمنوں کی صفوں تک میں اپنے مہرے پیدا کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ ایک بڑے چکر میں پھنس چکی ہیں۔ مسز غنی کا چہرہ دھواں ہو گیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ایسا نہ کہیے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ میرے بچے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اس کی زندگی تباہ کی جائے گی؟ CIA کے بڑے افسر اپنی پذیرائی کا یقین کیے بغیر کسی اجنبی کے دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ وہ جو امید لے کر آتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر مجھے وقت درکار ہے۔ پہلے میں ان کو دیکھوں گا۔ آپ کے پاس ان کا پتہ وغیرہ تو ہوگا؟ پتہ نہیں، فون نمبر ہے۔ وہ اپنا پرس کھولتے ہوئے بولی، ڈیفنس ایکسچینج کا نمبر معلوم ہوتا ہے۔ اپنے پرس کی کسی اندرونی جیب سے ایک کاغذ اور بال پین نکال کر مسز غنی نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اردو اخبار کے کنارے پر درج کر کے دونوں چیزیں اسے لوٹا دیں۔ اور ان کے نام کیا ہے؟ میں سرسری انداز میں اس سے مطلوبہ معلومات اگلوا رہا تھا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا نام گیری ہارٹ اور دوسرے کا نام جیف ملر ہے۔ دونوں بہت مہذب اور تجربہ کار افسر ہیں۔ خدا کرے کہ ان کی نیتوں کے بارے میں آپ کے اندازے غلط ہوں۔ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں کہ آپ کے بچے کا مستقبل بچانے کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ان کی نیت جاننے کے لیے آپ ایک بار ان کی پیشکش مسترد کر کے دیکھیں۔ وہ خندہ پیشانی سے آپ کا جواب تسلیم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کوئی دھمکی دیں تو آپ رضامندی ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس طرح وہ کھل کر آپ کے سامنے آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس قصے میں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے اسے آپ نے ابھی تک نظر انداز کیا ہوا ہے، ورنہ مجھ سے پہلے آپ ان سے بدزن ہو چکی ہوتی۔ وہ کون سی بات ہے؟ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ CIA کے افسران ہیں تو ایک بین الاقوامی مجرم کی گرفتاری کے لیے اعلیٰ پاکستانی حکام سے رجوع کرنے کی بجائے آپ جیسی خانہ دار عورت کے پاس کیوں آئے تھے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ 10-20 پولیس والے ہی کمر بستہ ہو جائیں تو 24 گھنٹوں میں ڈینی کو تلاش کر کے پکڑ سکتے ہیں۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے آپ پر اعتماد کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی سوجھ بوجھ قابل رشک ہے۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ میں دھیمے دھیمے اس کا برین واش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ڈینی کوئی خوفناک مجرم ہوتا تو وہ ضرور سرکاری اداروں سے رجوع کرتے، خفیہ محکموں کا تعاون حاصل کرتے۔ وہ آپ کی کمزوریوں سے واقف ہونے کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈینی کوئی عام پاکستانی شہری ہے جسے یہ لوگ اپنے نامعلوم مقاصد کے لیے اپنے طور پر مارنا یا اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے کچھ اہم رازوں سے واقف ہو گیا ہو یا پھر انہیں اسی سے کوئی کام لینا ہو۔ یہ باتیں بھی جلد ہی کھل جائیں گی۔ امریکہ میں ہزاروں پاکستانیوں کے بچے پڑھتے رہے ہیں۔ کیا یہ سابی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوں گے؟ بات ذرا سی تلخ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر بچے کا باپ غنی کی طرح مجرم اور گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ ہر بچے کے گھر والوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں اور جن کی کمزوریاں مل جائیں ان کے کوائف اپنے سفارت خانوں اور کونسل خانوں کے کمپیوٹروں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن گھرانوں کا ماضی بے داغ ہوتا ہے یہ ان کو مل جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کے آدمی موجود ہیں جو ہر قدم پر ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ جب گھر کا بیدی ہی لنکا ڈائے گا تو سازش
گزارشوں کے لیے باہر سے کسی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل یہی بات ہے، آپ تو میری توقع سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں کل ہی فون کر کے ان سے کہوں گی کہ میں ان کے لیے کام نہیں کر سکتی، دیکھتی ہوں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اسے میرے سمجھائے ہوئے نظریات میں وزن نظر آنے لگا تھا۔ ابھی نہیں، ہم نے ایک راستہ متعین کر لیا ہے، میرے کہے بغیر آپ ان سے رابطہ نہیں کریں گی۔ ان دونوں میں سے کسی کا فون آ جائے تو نرمی سے مزید مہلت مانگ لیں تاکہ میں اپنی چھان بین مکمل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر حرف بے حرف عمل کروں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ آپ سے مل کر میرے ذہن پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے مسز غنی کی بجائے میرا نام سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ مجھے نادرہ کہتے ہیں اور یہ آپ کے جناب کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں۔ شکریہ، میں خود بھی گفتگو میں ذرا سی آزادی کا قائل ہوں۔ سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑے تو الجھن ہونے لگتی ہے، لیکن تم مجھے CIA والوں سے زیادہ مہذب پاؤ گی۔ وہ زور سے ہنس پڑی اور میں بکھلا کر غزالہ کو پکار بیٹھا۔ وہ چائے بنانے کے بہانے ایسی غائب ہوئی تھی کہ واپس ہی نہیں لوٹی تھی۔ اس نے کچن کے بجائے سلطان شاہ کے کمرے کی طرف سے آواز کا جواب دیا اور فوراً ہی سجی سجائی ٹرالی ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ چائے تیار تھی تو انتظار کس کا تھا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اب تو چائے ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔ نہیں، چائے دانی پر کوزی چڑھی ہوئی ہے۔ غزالہ سے پہلے نادرہ بول پڑی، چائے گرم ہوگی۔ میں ریڈیو پر خبریں سن رہی تھی، غزالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دلچسپ پروگرام تھا، اس میں منہمک ہو کر چائے لانے کا خیال ہی ذہن سے نکل گیا تھا۔ ریڈیو پر خبریں، یہ شوق کب سے ہو گیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نادرہ نے فلیٹ میں ضرورت کی ہر اچھی چیز سجائی ہوئی ہے، میں نے اتنا اچھا ذوق بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ غزالہ نے بہت برجستگی سے جواب دیا۔ مسز غنی اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ذرا چونکی تھی مگر فوراً ہی سنبھل کر مسکرانے لگی۔ یہاں کے لیے کیسٹ پلیئر خریدتے ہوئے میں نے ایسا ماڈل لیا تھا جس میں 4 بینڈ کا ریڈیو بھی ہے۔ گھر میں دل بہلانے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی کام آ ہی جاتی ہیں، ورنہ ٹیلی ویژن کے بعد لوگ ریڈیو کو بڑی حد تک بھولتے جا رہے ہیں۔ نادرہ کہہ رہی تھی۔ غزالہ ہم دونوں کے لیے چائے بنانے کے بعد دوبارہ سلطان شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی شرارت سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ گڑبڑ کرنے والی تھی۔ آپ کی بیوی بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہے، نادرہ چائے کا پہلا گھونٹ لے کر بولی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ غزالہ میری بیوی سے زیادہ دوست ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ وہ ضرورت سے 1 منٹ زیادہ بھی یہاں نہیں ٹھہری۔ اسے معلوم ہے کہ ہم کچھ ضروری بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عام طور پر بیویاں اپنے شوہروں کو دوسری عورتوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑتی۔ میرے لیے یہ بہت خوشگوار تجربہ ہے۔ اس میں غزالہ کے ساتھ آپ کی بھی بڑائی ہے۔ عورت جب تک اپنے مرد کو اچھی طرح پرکھ نہیں لیتی، ذرا بھی ڈھیل نہیں دیتی۔ نادرہ اپنے شوہر کی رفاقت کو ترسی ہوئی تھی۔ وہ اس دوستانہ فضا اور خوشگوار ماحول میں مزید کچھ دیر رک کر میرے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا ذہن غزالہ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ سلطان شاہ کے کمرے میں گھسی کیا کر رہی تھی۔ جب نادرہ کو میری غائب دماغی کا اندازہ ہوا تو وہ فوراً ہی چائے کی پیالی خالی کر کے روانگی کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غزالہ شاید کسی جوری سے آنکھ لگائے بیٹھی تھی۔ میرے بلانے سے پہلے ہی وہ نادرہ کو الوداع کہنے کے لیے موجود ہوئی۔ ہم دونوں اسے لفٹ میں سوار کرانے کے بعد فلیٹ میں واپس آئے تو میں سیدھا سلطان شاہ کے کمرے میں جا گھسا۔ میرے اندازے کے برعکس وہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ سلطان شاہ ایک آرام دہ کرسی پر دراز ریڈیو کی سوئی والی گنڈی مروڑ رہا تھا۔ مبارک ہو، اب تم نادرہ کے لیے شہر بھر میں خود کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے چہک کر کہا۔ حیرت ہے کہ اس کام کے لیے نادرہ کو اتنے بڑے شہر میں صرف تم ہی نظر آئے ہو۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اسے اشتباہ آمیز نظروں سے گھورتے ہوئے برہمی سے پوچھا۔ تو تم تو یہاں کمرے میں بند تھے، اس کی آواز یہاں تک نہیں آ سکتی تھی۔ حضرات کے عمل سے سب کچھ ممکن ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ غزالہ میرے پیچھے کھڑی اپنا منہ دبائے ہنس رہی تھی۔ ان دونوں نے یقینی طور پر میرے ساتھ کوئی مشترکہ شرارت کی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا سنا ہے؟ میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ بس ریکارڈ کرنا بھول گئے، ورنہ ہم نے تمہاری پوری گفتگو لفظ بے لفظ سنی ہے، اور اسی کی بنا پر میں کہہ سکتی ہوں کہ نادرہ کی ذات میں مجھے سلمہ کا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ جہانگیر کے لچھن نہ سدھرے تو بیٹے کے ہوش سنبھالنے تک وہ بھی کہیں کی ہوا کھا رہا ہوگا۔ منہ سے خرافات مت نکالو، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ نادرہ کا میاں آخر تک ہیروئن کا اسمگلر تھا۔ جہانگیر اپنے ماضی کو بہت دور دفن کر چکا ہے، تم بلا وجہ ان دونوں میں موازنہ کر رہی ہو۔ غزالہ سہم کر خاموش ہو گئی اور سلطان شاہ مجھے چڑھانے لگا۔ آخر میں وہ بھی تم پر ریجی جا رہی تھی۔ مجھے نادرہ کہتے ہیں اور یہ آپ جناب کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں ان ناقص العقل عورتوں کو تمہاری ذات میں سرخاب
کے کون سے پر نظر آتے ہیں۔ نادرہ کے کہے ہوئے الفاظ اس نے اسی کے لب و لہجے کی نقل کرتے ہوئے ادا کیے تھے۔ میں نے سلطان شاہ سے کیسٹ ریکارڈر چھین کر اس کے سارے ہی فنکشن آزما ڈالے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ ان دونوں نے ہماری گفتگو کیسے سن لی تھی۔ وہ دونوں دیر تک کبھی مجھے زچ کرتے اور کبھی میرے مدلل تجزیے کو سراہتے رہے۔ آخر مجھ سے 200 روپے کا وعدہ لے کر سلطان شاہ ڈرائنگ روم میں گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے درمیانی میز پر رکھے ہوئے گلدان کے مصنوعی پھولوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا لاسلکی مائکرو فون نکال کر مجھے تھما دیا۔ تم نے ہم دونوں کی باتیں سننے کے لیے ڈرائنگ روم کو بگ کیا ہوا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بگ نہیں، یہ معمولی سا ایف ایم ہے، ایف ایم مائک ہے، صدر میں کھلے بندوں مل جاتا ہے، وہ بوکھلا کر بولا۔ یہ ہم نے کل خریدا تھا، آج اسے آزمانے کا خیال آیا تو مسز غنی آئی ہوئی تھی۔ اس مائک کے ذریعے تم ہماری آوازیں کہاں سن رہے تھے؟ اپنے کمرے میں ایف ایم بینڈ پر ٹیوننگ کر کے۔ اس مائک کے ذریعے نشر ہونے والی ہر آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ بہت سستا اور عام سا نسخہ ہے، اس نے جلدی بتایا۔ مجھے یاد آیا کافی عرصے پہلے میں خود بھی اسی قسم کا مائک استعمال کر چکا تھا، لیکن دھیان نہ دینے کی وجہ سے اس کا اصول اور استعمال ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے جیب سے 100 کے 2 کرارے نوٹ نکال کر سلطان شاہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، یہ اچھی چیز ہے لیکن تم نے اسے غلط جگہ لگایا ہوا تھا، صحیح جگہ تم بتا دو، اسے وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ میرا بدلا ہوا موڈ دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ یہ ویرا کی بیڈ سائڈ ٹیبل کے آس پاس ہونا چاہیے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر وہ خود کلامی کرتی ہو یا گنگناتی ہو تو اس کے موڈ وغیرہ کا علم ہوتا رہے گا۔ میں کل سے ابھی تک اس کے کمرے میں نہیں گیا، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ ابھی جاتا ہوں اور موقع پا کر اسے کہیں بھی رکھ دوں گا، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہمیں اس کے صدمے کا سبب معلوم ہو جائے۔ اتنی اجلت کی ضرورت نہیں، یہ کام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گیا۔ آپ نے نادرہ کی کہانی کا جو تجزیہ کیا ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ غزالہ بولی، امریکن نت نئے حربے استعمال کر کے اپنا انفارمیشن نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں۔ ان کی پیش قدمی کی یہی رفتار رہی تو ایک دن دنیا کے ہر خطے میں ان کے انفارمر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو کسی لالچ کی بجائے محض اپنی جان یا عزت کے خوف سے ان کے مخبر کا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ آنے والے دنوں کا کچھ یہی نقشہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل نچلی سطح پر آزمائے جانے والے وہ حربے ہیں جن کا توڑ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تشویش سے کہا، نادرہ کو آدھا یقین آ چکا ہے کہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ فون پر گیری ہارٹ یا جیف ملر سے بات کرنے کے بعد اس کا یقین پختہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ بیچاری کیا کر سکے گی؟ اتنی گھٹیا گنڈا گردی کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نادرہ عورت ذات اور اکیلی ہے، اس کی بہت سی مجبوریاں ہیں۔ سلطان شاہ بولا، مگر ہم تو پابند نہیں ہیں، ہمیں گھر بیٹھے 2 شکار مل رہے ہیں، انہیں بھی جلد از جلد دوسروں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ یہ تو ہونا ہی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ہمیں بس اتنی احتیاط کرنی ہوگی کہ شکار مکمل ہونے کے بعد نادرہ پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ وہ پورے خلوص سے میری ہر بات مانتی جا رہی تھی، لیکن آپ اسے تعاون کرنے کا بھرپور وعدہ کر چکے ہیں۔ غزالہ نے مجھے یاد دلایا، اسے تعاون کا نہیں، اس کے بچے کا مستقبل بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے غزالہ کی تصحیح کی، وہ بچہ بھی ہیروئن کا شکار ہونے والا ہے۔ بیشتر لوگ ہیروئن پی کر برباد ہوتے ہیں، لیکن نادرہ کے شوہر نے ہیروئن بیچ کر اپنے گھرانے کے لیے بربادی خریدی۔ ہیروئن اپنی راہ میں آنے والے کسی شخص کو فلاح نہیں دیتی، جن ہاتھوں سے گزرتی ہے ان میں ذلت اور عبرت کے اندھیرے تھماتی چلی جاتی ہے۔ نادرہ اور فرح کو ہیروئن کے اثرات مل کر ہم ایک بڑا کام کریں گے، میں نے صرف اسی کا وعدہ کیا ہے۔ غنی موت کا سوداگر ہے، اسے اس کے کرتوتوں کی پوری سزا ملنی چاہیے۔ ہیروئن کی ہلاکت خیزی کی جہت ایک نہیں تھی، وہ نشہ ایک بلا کی طرح تھا جو ہر رخ سے تباہ کن وار کرتا تھا۔ میں اس بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، لیکن پھر بھی میرے سامنے اس کی ہلاکت خیزی کے نئے نئے روپ آتے رہتے تھے۔ شنگارا ویلی میں اس کی ہڈیوں کی کھاد پر افیم کی فصل اگانے والے سکھی تھے، نہ اس تیار کرنے والوں کو آزادی میسر تھی۔ انہیں منہ مانگے دام ضرور ملتے تھے، لیکن وہ دشوار گزار ٹھکانوں میں بیگار کیمپ میں زندگی بسر کر کے افیم سے اس کا زہر کشید کرتے تھے۔ میرے کارناموں اور کرداروں کی ایک طویل فہرست تھی جو ہیروئن کی بینٹ چڑھ چکے تھے۔ نادرہ اور فرح کے نام اس طویل
طویل فہرست کے سرے پر تھے اور میں خلوص دل سے ان دونوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہتا تھا۔ ماضی کے گناہوں کا کفارہ ایسی ہی جستہ بلائیوں سے ادا کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کی بربادی کا پیغام لانے والے کا فون نمبر میرے پاس موجود تھا۔ ڈائریکٹری سے نمبر کے سہارے پتے کا سراغ لگانا مشکل نہیں تو طویل اور دقت طلب کام ضرور تھا، کیونکہ شہر میں ناموں کی ترتیب والی ڈائریکٹری طویل وقفوں سے چھاپی نہیں تھی۔ نمبروں کی ترتیب والی ڈائریکٹری کو محکمے کے ذمہ دار عرصے سے بھولے ہوئے تھے۔ میں نے فون اٹھا کر انکوائری کا نمبر ملایا۔ تیسری کوشش میں نمبر دوسری طرف دیر تک گھنٹی بجتی رہی اور میں صبر سے ریسیور کان سے لگائے کسی جواب کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا تو شاید رات بھر دوسرا رابطہ نہ ہو سکے۔ آخر ریسیور پر ایک تیز نسوانی آواز سنائی دی۔ کچھ پلے نہیں پڑا کہنے والی نے کیا کہا تھا۔ میں نے اس کے برہم ہونے سے پہلے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ دوسری طرف سے ملنے والا جواب حوصلہ شکن تھا۔ نمبر سے پتہ بتانا محکمے کی پالیسی کے خلاف تھا۔ میں نام بتا کر مطلوبہ پتہ لے سکتا تھا۔ میں نے خوشامد سے کام نکالنا چاہا، لیکن وہ ہر روز ایسی ہزاروں سوکھی خوشامدیں سننے کے عادی اس خاتون نے مجھے وقت ضائع نہ کرنے کا حکم دے کر فون بند کر دیا۔ میری اگلی امید اول خان سے وابستہ تھی۔ وہ اپنے اختیارات کے بغیر بھی گیری ہارٹ اور جیف ملر کی قیام گاہ کا مکمل پتہ کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو وہ 7:15 بجا رہی تھی۔ اختیارات سے محرومی کے بعد اول خان نے دفتری اوقات کار کی بندی شروع کر دی تھی اور کل وقتی دفتری مصروفیات کے بجائے 5 بجے وہاں سے اٹھنے لگا تھا۔ اگر اسے دفتر سے اٹھ کر ہماری طرف آنا ہوتا تو اسے بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ اپنے گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا نمبر ملانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ پراسرار انداز میں آ پہنچا۔ اس نے ڈور بیل بجانے کے بجائے دروازے پر ہلکی ہلکی دستکیں دی تھی اور اندر آنے کے بعد اس کا جواز یہ تھا کہ وہ بہت رازداری کے ساتھ ادھر آیا تھا اور غیر ضروری طور پر لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ہم چاروں ہی قانون سے رپوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر اس نے ہم سے میل جول میں احتیاط برتنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ اس سے زیادہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ وہ اندر آنے کے بعد اپنی پتلون کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے رویے سے اجلت اور بے چینی متراشا تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تو اسے نے انکار کر دیا۔ میں تمہاری آمد سے مایوس ہو کر تمہارے گھر فون کرنے والا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تم بیٹھنے سے بھی انکار کر رہے ہو۔ میں نے اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں ڈینی، اب میں تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکوں گا۔ اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، کھیل اب میری گرفت سے نکل چکا ہے۔ بات بہت اوپر تک چلی گئی ہے۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے اس فلیٹ کو بھول جاؤں۔ مجھے تمہاری گرفتاری کے احکامات مل چکے ہیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں صبح سے ان ہی چکروں میں پھنسا ہوا تھا، ورنہ اخبار دیکھنے کے بعد تم سے ضرور رابطہ کرتا۔ راس المیڈا کی آمد نے معاملات کو بری طرح الجھا دیا ہے۔ اس وقت بھی CIA کا گیری ہارٹ اسلام آباد میں ہماری وزارت داخلہ کے سر پر سوار ہے۔ اس کے ماتحت انسپیکٹر جیف ملر نے کراچی میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہلایا ہوا ہے۔ وہ ہر قیمت پر تمہیں بے دست و پا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے حالات نے مجھے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ میرے لیے فرض اور دوستی کا یہ امتحان بہت کٹھن ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھ رہے ہوگے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، مگر اپنے فرض سے بھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس کی زبان سے گیری ہارٹ اور جیف ملر کے نام سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، جو اس کے آخری فکروں پر صدمے میں بدل گئی، اور میں نے بے یقینی سے پوچھا، میں خود CIA کے ان 2 بدماشوں کے فراق میں تھا، لیکن اب حالات دوسرے ہیں۔ کیا تم واقعی مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ اس نے بڑھ کر مضبوطی سے اپنا داہنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے تمہیں اپنا دوست اور محسن کہا ہے۔ اپنے محسن پر وہی ہاتھ اٹھاتا ہے جس کے نطفے میں فرق ہو۔ میں اپنے نام کو بٹا نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس فلیٹ کو بھول جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کہاں روپوش ہو۔ تمہارے لیے میں اس وقت یہی کچھ کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازوؤں میں کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ 2 فولادی چھاتیوں کے تصادم کی دمک پہ آواز تھی، مگر اول خان قسم کھا کر میرے بازوؤں سے نکل گیا اور آہستہ
آہستہ سے بولا، دشمن گلے نہیں ملا کرتے، اس وقت میں ایس ٹی ایف کا کمانڈر اول خان ہوں اور تم ایک مفرور ملزم، ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا۔ سی آئی اے والوں کے لیے تم جو کر سکتے ہو جلد از جلد کرو، تمہارے پاس وقت کم ہے، ان کی رسی دراز رہی تو وہ تمہیں پھانسی لگوا دیں گے۔ میرے پاس ان کا سراغ ہے مگر صرف فون نمبر سے ان کے گھر کا کھوج نکالنا مشکل ہوگا۔ میں تمہاری مدد کی آس لیے بیٹھا تھا لیکن اب شاید مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں فی الحال مجھے بھول جاؤ، میرے اختیارات بحال ہو چکے ہیں اور انہیں پوری قوت سے تمہارے خلاف استعمال کرنے کا فرمان جاری ہو چکا ہے۔ میں یہ باتیں فون پر نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے زبردست خطرہ مول لے کر یہاں پہنچا ہوں۔ زندگی رہی اور کچھ حالات سازگار ہوئے تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مڑا اور نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ واقعات حیرتناک صورت سے رونما ہو رہے تھے۔ نادرا کی آمد سے پہلے میں گیری ہارٹ اور جیف ملر کے ناموں تک سے نہ آشنا تھا اور ساری بازی راس المیڈا یا ایلن کی ذات پر مرکوز نظر آ رہی تھی۔ گیری اور جیف پس منظر میں تھے اور اپنے وسائل کے ذریعے مجھ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمارے تصادم میں راس المیڈا کے زخمی ہوتے ہی ہر طرف بنچال سا آ گیا تھا۔ سی آئی اے کے دونوں اعلی افسران کھل کر میدان میں آ گئے تھے۔ ان کے دباؤ کے نتیجے میں ایس ٹی ایف نے میری سرگرمیوں سے رپوشی کے رویے پر نظر ثانی کر کے اول خان کو میری گرفتاری پر مأمور کر دیا تھا۔ اول خان فرض اور دوستی کے اس نازک دوراہے پر دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے مجھے یہ اشارہ دے گیا تھا کہ گیری ہارٹ اور جیف ملر کو لگام دیے بغیر بڑھتے ہوئے خطرات پر قابو پانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ بہت مشکل صورت حال تھی۔ میں نے وقت گزارنے کے بجائے اسی وقت اپنا فیصلہ کن چال چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اول خان کی فراہم کی ہوئی معلومات کے مطابق سی آئی اے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیری ہارٹ اسلام آباد میں وزارت داخلہ والوں کے سر پر سوار تھا۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر حقائق کا جو خاکہ ترتیب دیا تھا، اس میں مرکزی کردار مجھے تصور کیا گیا تھا۔ یہ سمجھنا زیادہ دشوار نہیں تھا کہ میرے بارے میں ایس ٹی ایف والوں نے مفاہمانہ رویہ ترک کر کے معاندانہ روش کیوں اختیار کی تھی۔ ایس ٹی ایف سرکاری ڈسپلن کے تحت کام کرنے والا کوئی روایتی ادارہ نہیں تھا جو کسی اعلیٰ افسر کی سفارش پر اپنی کارکردگی کے پیمانے بدلتا رہتا۔ اس کا وجود ریکارڈ میں ہر چند کے تھا مگر نہیں تھا۔ ایس ٹی ایف کے بارے میں گیری ہارٹ ٹھوس ثبوت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ بین الاقوامی اور سفارتی سطح پر ایسی الزام تراشی سنگین نتائج پیدا کر سکتی تھی۔ کوئی بھی حکومت یہ الزام آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنے آئین اور قانون سے ماورا کسی نیم عسکری تنظیم سے قومی مفادات کے تحفظ کا کام لے رہی تھی۔ میرے لیے وہ بالکل صاف اور سیدھی بات تھی۔ امریکہ سے طاقت کا گمانڈ اور بدماشی کا زوم لے کر آنے والے متعدد سازشی اہلکار یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ ان کی زہرناک اصلیت سے جو لوگ باخبر تھے وہ منظر عام پر آنے یا اپنی زبان کھولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس مجبوری کے نتیجے میں ان تمام وارداتوں کو پریس کے بے خبر حلقوں نے نادانستہ طور پر معصوم اور بے گناہ غیر ملکیوں کے شفاقانہ قتل سے تعبیر کیا تھا اور بات گیری ہارٹ کے حق میں جاتی تھی۔ اپنے متعدد ہم وطنوں کے مشتبہ قاتل کی گرفتاری کے لیے وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے بھی امن و امان کے اعلیٰ ترین ذمہ داروں پر ناقابل برداشت دباؤ ڈال سکتا تھا اور شاید ایسے ہی دباؤ کے نتیجے میں اوپر کی سطح پر ایسے فیصلے کیے گئے تھے جو ایس ٹی ایف پر اثر انداز ہوئے تھے۔ میری رپوشی اور اول خان کی پیشہ ورانہ مجبوریوں کی وجہ سے میدان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو گیری ہارٹ کے مظلومیت کے دعووں کو باطل قرار دے کر پوری کہانی کے سربستہ رازوں کو بے نقاب کر سکے۔ گیری ہارٹ اور اس کے طاقتور پشت پناہوں کے سامنے سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے چند بڑوں نے ایس ٹی ایف کا پر اسرار اور ناقابل شکست قوت کو میری بے خونی کے لیے استعمال کرنے کا تکلیف دہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کبھی کسی سرکاری افسر کے سامنے اپنی کامیابیوں کو گن گائے تھے، نہ کبھی منظر عام پر دشمنوں کی ہولناک ریشہ دوانیوں پر اظہار خیال کیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ملکی مفادات، سالمیت اور بقا کے لیے میں نے موت کے سوداگروں سے لے کر پیشہ ور تخریب کاروں تک کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا اور جس طرح ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان باتوں سے بڑا متعلقہ افسر بخوبی واقف تھا۔ ان خدمات کے صلے میں اول خان کو میرے پیچھے لگا کر مجھے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی۔ گیری ہارٹ اسلام آباد میں میرے خلاف زہر افشانی کر رہا تھا۔ انسپیکٹر جیف ملر کراچی میں بیٹھ کر عملی اقدامات کا گہری نظروں سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ میرے خلاف کھلنے والے نئے محاذ کے اصل وہی دونوں تھے۔ شاید ان کے لیے راس المیڈا کا درجہ بہت بڑا تھا۔ وہ متعصب اور نسل پرست یہودی عرب پتی اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے شاید اپنے پیسے اور رسوخ کے
کے سہارے امریکہ کے مقتدر طبقوں میں اپنے ہمدردوں کا وسیع حلقہ پیدا کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے CIA کے 2 اہم افسران اس کے غائل وجود پر تڑپ اٹھے تھے۔ جب تک یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ میری سرکوبی کی مہم راس المیڈا کے ساتھ CIA کے 2 اعلیٰ افسران بھی کراچی پہنچے ہوئے ہیں، میں یہ سوچ کر محسوس کرتا رہتا تھا کہ چیخا سرائے سے پشاور تک کے سفر میں اور پست ذہن نظر آنے والا ایلن سیمفریال اس طرح پے در پہ جا رہا نہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ 3 نام سامنے آنے کے بعد معاملات بڑی حد تک واضح ہو گئے تھے۔ بظاہر ایلن ہی ساری کارروائیوں کا روح رواں نظر آ رہا تھا، لیکن ان منصوبوں پر وہی دماغ کام کر رہے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ پچھلی 100 نفری تکون کے مقابلے میں ان تینوں کی ذہنی سطح بہت بلند تھی۔ راس المیڈا کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا، وہ ایک چلاک اور کامیاب کاروباری انسان تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی رہا ہو، اس کے بارے میں خفیہ اطلاعات یہ تھیں کہ اس نے اپنے کاروباری سوجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیتوں کی بنا پر بے اندازہ دولت کمائی تھی، اور پھر اس دولت کے بل بوتے پر ایسے معاشی اور معاشرتی مہروں پر سرمایہ کاری کی تھی جو اس کے اثاثوں کو حیرت ناک صورت سے بڑھنے میں مدد دے رہے تھے۔ یہ دیگر بات تھی کہ دنیا کے ہر کامیاب اور بڑے انسان کی سوچ میں یہ کمزوری تھی کہ وہ انتہائی متعصب نسل پرست تھا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہودی قوم کے مفادات کا پرچم سر بلند کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس پچھلی بار جم کلارک آیا تھا، وہ جرائم کی دنیا کا ایک نامور شخص تھا۔ جب وائٹ ہاؤس کے باہر جم شی کے سربراہ جمی لائٹ کو کسی نامعلوم قاتل نے بے آواز گولی کا نشانہ بنا کے موت کے گھاٹ اتار دیا تو جم کلارک کو اس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ جرائم کی دنیا میں کوئی کتنا ہی نامور اور کامیاب ہو، یہ بات طے ہے کہ وہ آخر طور پر کبھی بھی اس بلندی کو نہیں چھو سکتا جو ایک حوصلہ مند اور بے باک کاروباری شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جم کلارک کے ساتھ آنے والی ولیم اور راجر نامی سرکاری محافظ بھی بہت زیادہ ذہین اور فتین نہیں تھے۔ ہم نے ذرا سی ہوشیاری سے کام لے کر انہیں ان کے مقامی مددگاروں سمیت بہت آسانی سے فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر اس بار معاملات بہت مختلف نظر آ رہے تھے۔ گیری ہارٹ اور جیف ملر اپنی ذاتی صلاحیتوں سے کام لینے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو مؤثر طور پر استعمال کرنا بھی جانتے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔